ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور پیارے بچوں، نگینہ ٹی وی سے سماعت کرنے والے تمام پیارے بہن بھائی، آپ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 38 سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم سماعت فرمایا ہے جو دعا ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جائے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ پچھلا جمعہ والدین کے حقوق پر آپ نے گفتگو سماعت کی تھی، جس میں یہ بات ہمیں بڑی واضح طور پر قرآن و حدیث سے مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے لیے اس کے والدین کا بڑا ادب و احترام رکھا ہے، اور اولاد جس طرح رب دوسرا نہیں ہو سکتا، والدین بھی اس کے دوسرے نہیں ہو سکتے۔ کافر مشرک جیسے بھی ہیں، اللہ نے ان کا ادب و احترام کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں ہی پیدا ہوئے ہیں، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اس دور میں یہ مسائل ہوتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا کہ دین اسلام کی مخالفت میں ان کی اتباع نہیں کرنی، لیکن ان کے آگے اف تک نہیں کرنا۔ اب جب والدین اپنی اولاد سے یہ ساری توقعات رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے ان کی پرورش اس انداز میں کر دیں کہ جب وہ وقت آئے تو اس کے مطابق وہ ان کی اتباع کرتے رہیں۔ پہلے بچے کے ساتھ رویہ ماں باپ کا، کیونکہ وہ پیدا ہوا ہے، اس کی تربیت کرنی ہے، اس کو سکھانا ہے، اچھا برا بتانا ہے۔ جب ہم اس کی تربیت صحیح کر دیں گے نا، اور اس کو حقوق والدین بھی بتا دیں گے، تو پھر وہ والدین کا فرما بردار بچہ بن جائے گا۔ یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بڑی محنت کے بعد بھی والدین اولاد کی طرح سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بڑی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر یہ بچہ نہیں ہماری مانتا۔ لیکن عمومی طور پر یہی ہے کہ جیسی اس کی تربیت کی جائے گی، جیسا اس کو بنایا جائے گا، وہ ویسا ہی بنے گا۔ ماں باپ کی اولاد پر کیا حقوق ہیں؟ ان حقوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ دعا سکھا دی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو یہ کہ یا اللہ ہمیں صالح اور نیک اولاد عطا فرما، کیونکہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہر ماں باپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، اور اس وقت بھی کرنی چاہیے جب اولاد کی طلب کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اس وقت لازمی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو ہمیں اولاد دے وہ نیک اور صالح اولاد ہو۔ تو سب سے پہلے اولاد کے لیے دعا ہے، اس کا مانگنا اور نیک ہونا مانگنا۔ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اولاد نہیں ہے دعا کریں اولاد ہو جائے، کہنا چاہیے دعا کریں اللہ نیک اولاد عطا فرمائے۔ اور جب دعا بھی کریں تو اس وقت بھی یہی کہیں کہ یا اللہ ہمیں بیٹا یا بیٹی کی بات نہ کریں، بلکہ کہیں یا اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ نیک اور قرآن نے بیٹی کو بھی بڑا صالح دکھایا ہے اور بیٹوں کو بھی بڑا صالح دکھایا۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہا اللہ کی ولیہ، قرآن میں ان کا ذکر ہے
اللہ کے ولی آصف ابن برخیہ کا قرآن میں ذکر ہے، اللہ کے نبی ان کا قرآن میں ذکر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں باتیں ہمیں بتا دی ہیں نا، یہ ہماری قیامت تک کی اصلاح کے لیے بڑی اہم ہے۔ اس لیے دعا ہمیشہ کرنی چاہیے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد انسان بھی دعا کر سکتا ہے، یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، بیٹی عطا فرما، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن حرج ہے اس چیز میں کہ قرآن کہتا ہے کہ جب سورۃ النحل آیت نمبر 58 59 58 اور 59 کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، غصے میں رہتا ہے۔ یہ پریشانی کی بات ہے۔ بیٹی دے دی اللہ نے، خوش ہو جاؤ، بیٹا دیا خوش ہو جاؤ۔ دینی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ وہ بیٹی دے دے، بیٹا دے دے، یہ اس کے اندر دوبارہ آگے آئے گا، میں پھر اس کو عرض کروں گا۔ تو کہا سب سے پہلے نیک اولاد کی تمنا کرنا یہ اس کے حقوق میں شامل ہے۔ پھر دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، ربی حبلی من الصالحین، کہ یہاں پر بھی اللہ نے صالح اولاد کا ذکر کیا ہے، وہاں پر بھی پاک اولاد کا ذکر کیا ہے، طیب پاک صالح۔ اب جو قرآن و حدیث سے اگر ہم چیزیں اکٹھی کریں گے نا تو پھر ہمیں اولاد کے حقوق میں جو چیزیں نظر آئیں گی وہ درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا نیک ہونا، دعا کرنی ہے ماں باپ نے، اور یہ خصوصی طور پر ان ماں باپ کے لیے جو اپنی اولاد کے لیے ملتے ہیں، اس وقت ضرور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے جایا کرے، باوضو ہو کے جایا کرے کہ اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے شرم و حیا کا اور باقی چیزوں کا، وہ انشاءاللہ اگر کوئی وقت ملا، چونکہ بچے بہت چھوٹے چھوٹے بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض چیزیں پھر اتنی کھل کے بیان نہیں ہو سکتی، لیکن جو قرآن و حدیث نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اولاد عطا کرتا ہے تو فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے باعث قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل کر دینا، اب یہ تو سیکھنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ کس قتل کی ذکر ہے۔ کچھ لوگ عرب میں بیٹے بیٹیوں کے درمیان فرق رکھتے تھے، جیسا قرآن نے بتایا ان کا منہ کالا ہو جاتا تھا تو وہ بچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے، بچی کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بچی کو پیدا ہوتے ہی، یا تھوڑی بڑی ہو جاتی تھی تو پھر اس کو گڈھا کھود کر اس کے اندر گرا کر اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، اور اگر کوئی گھرانہ بڑا مضبوط ہوتا تھا تو پھر اس بچی کو جو بچ جاتی تھی اس کو اون کا لباس پہنا کے نا لمبا سا، تو اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیتے تھے، پتہ ہی نہ لگے یہ لڑکی ہے کہ لڑکا، ادھر بڑا سا لباس پہنا کے۔ عرب معاشرے میں اس قسم کی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشانی تھی، بہت زیادہ۔ آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ جناب بیٹی پیدا ہو گئی تو اس نے یہ کر دیا اور اس نے وہ کر دیا۔ یہ دین کی کمی کا سبب ہے۔ مفلسی کے ڈر سے فرمایا کہ اولاد کو مت قتل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خطا، گناہ کبیرہ کہا، اولاد کو قتل کرنا۔ بچے کے جسم میں جب ماں کے رحم میں جان بڑھ جاتی ہے اب اس کو گرانا حرام ہے، اور یہ بھی قتل ہے۔ بچے کو ذبح کر دینا، زہر دے دینا، گلا گھونٹ دینا، یا اس کے لیے دودھ نہ پلانا کہ یہ بھوک سے مر جائے، یہ سارا قتل میں آتا ہے۔ اس دور میں
جو کچھ ہوتا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اپنی پرانی باتیں سناتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس قدر آنسو جاری ہوتے تھے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک جو ہے وہ ان آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی جب لوگ اپنے واقعات سناتے تھے کہ ہم نے ایسا عمل کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نہیں، اس کے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا، بچے کی جان ضائع کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اب اگر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آج کل تو وہ گولیاں نکل آئی ہیں تو نجائز جائز جو مرضی کرتے رہو۔ اللہ عزتیں بنانے کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ذلتوں میں گرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ رب عزتیں بنا رہا ہے۔ بڑا کچھ چیزیں ہیں جو سائنسی بنیادوں پر جن کی علماء مفتیان اجازت دے دیتے ہیں وہ علیحدہ ہے، لیکن بچہ جب پیٹ میں آ گیا، جان پڑ گئی، اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اس کا تحفظ کرو۔ اور بلکہ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غیر کی خبریں بتانے والے، جب ایمان والی عورتیں آپ سے بیعت لینے آئے نا تو ان سے عہد لیں، ان سے عہد لیں۔ کیا عہد لینا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، چوری نہیں کریں گی، یہ عورتوں سے عہد لیا گیا ہے۔ اب وہ ان کو سمجھایا گیا ہے کہ اپنے شوہروں کی جیبوں سے بھی بغیر اجازت پیسہ نہیں نکالنا، ضرورت ہے لے لیا، واپس آئے تو ان کو بتا دیا کہ یہ پیسے آپ کی جیب سے یا اپنے کے دراز سے لیے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس لیے کہ شوہر پیسے نہیں دیتا پورے، اول تو اس کو دینے چاہیے، میاں بیوی کے حقوق میں اس کی ضروریات کو پورا کرنا شوہر کا حق ہے، لیکن اگر وہ نہیں دے رہا تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کے پیسے کو چرائے گی، بیٹے بیٹی کو بھی اجازت نہیں ہے، باپ کو اجازت ہے کہ وہ بغیر مرضی کے بھی بیٹے کے پیسے لے سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا بیٹا بھی تیرا ہے، اس کا مال بھی تیرا ہے، سختی سے لے لے، نرمی سے لے لے، لیکن ایسی نوبت آنی نہیں چاہیے کہ اولاد کے ساتھ باپ کو سختی کرنی پڑے کہ لا پیسہ دے۔ تربیت اچھی ہوئی ہوگی تو ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا چوری نہیں کرنی، جب اپنے شوہر کے پیسے کی چوری نہیں کرنی تو کسی کی بھی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ بدکاری نہیں کرنی، بدکاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے، اس کی وجہ ہی ان کی اعمال کی بنیاد بنتی ہے۔ محلوں میں نکل جائیں، ناراض نہ ہوئیے گا، میں جو حالات ہے بتا رہا ہوں، سبزی والا آتا ہے، سارے محلے کی عورتیں نکل کے باہر آ جاتی ہیں، سارے محلے، وہ ادھروں آ گئی، ادھروں بھی کھڑی ہیں اور گھنٹہ گھنٹہ گپے لگ رہی ہیں، وہ سبزی والا جو ہے وہ بس اللہ ہدایت دے۔ یہ اس سے منع کیا گیا، عورتوں کو، اس سے عورتوں کو منع کیا گیا، فرمایا بدکاری نہ کریں۔ اب یہ بدکاری نگاہ کی بھی ہے، زبان کی بھی ہے، ہاتھ کی بھی ہے، پاؤں کی بھی ہے، یہ ساری بدکاریوں میں شامل ہوتی ہے۔ کہا اس لیے عورتوں کو اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ آج کی عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، تو رب کی جہنم اور رب کی مرضی، پھر جہنم میں رب نے الٹا نہ لگانا سینوں کے بل۔ جو یہ آج عورت کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بیٹی کی برکت سے باپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ کس بیٹی کی برکت سے؟ جو خود جنتی ہوگی، جو شرم و حیا کا پیکر ہوگی، جو نیک صالح ہوگی، با پردہ ہوگی، باپ اس کی تربیت صحیح کی ہوگی، اس کی شادی کی ہوگی، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو کے عرض کرے گی یا اللہ باپ کے اعمال کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا، لیکن اس نے میری پرورش ٹھیک کی ہے، مجھے با پردہ رکھا تھا، بے حیائی سے بچا کے رکھا تھا، برائی سے بچا کے رکھا تھا، نیک بنایا تھا، صالح بنایا تھا، شادی کی تھی، آج میں عرض کرتی یا اللہ
میرے باپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ پھر رب کریم اس با پردہ با حیا با کردار جنتی بیٹی کی دعا سے اس کے باپ کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ تو جو معذرت کے ساتھ خود ہی جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار بیٹھی ہے، وہ باپ کو بھی نہیں لے کر جائے گی، بلکہ باپ کے لیے وہ جہنم کا باعث بنے گی کہ تو باپ ہونے کے باوجود اس کو بے حیائی سے نہیں روکتا تھا، بے پردگی سے نہیں روکتا تھا، بری بات سے نہیں روکتا تھا، تو بھی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر جنت میں لے کے جائے گی تو اس کی باپ تربیت نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ جنت میں بھی جانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی بچوں کو دونوں کو بچپن سے ہی ان کی ایسی تربیت کریں کہ جب وہ بڑے ہوں تو پھر دین اسلام کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی فرما بردار ہوں۔ دین اسلام کا فرما بردار تو ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ فرما برداری یہ ہے کہ جو دین نے کہا وہ پورا کرو، جس سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کی جان کا تحفظ کرو، اللہ نے بھی کہا اس کی جان کا تحفظ کرو، قتل مت کرو۔ پھر فرمایا اس کے کان میں اذان دو۔ اللہ اکبر۔ جب بچہ پیدا ہو تو مشنون طریقہ یہ ہے کہ کان میں دائیں طرف اذان دی جائے اور بائیں طرف اقامت کہی جائے۔ ایک مرتبہ بھی کہی جا سکتی ہے، اور 4 مرتبہ دائیں کان میں اذان اور 3 مرتبہ بائیں کان میں اقامت کہنا، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ اب کتنے خوش نصیب وہ بچے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کانوں میں اذان دیتے ہیں۔ سنیں، حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد مصنف عبد الرزاق مسند احمد شرح سنہ، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسن بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اذان دی۔ کان میں اذان دینا، واہ! جن کے کانوں میں ایمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے داخل ہوا ہو، ان کو کون کچھ کہہ سکتا ہے؟ ایمان، یہ بچہ جو ہوتا ہے نا، بچہ، اس کو اس کی پیدائش پر ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تو کون ہے۔ یہودی ہے تو وہ اپنی رسومات کے تحت بتائے گا۔ بچہ دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو لے کر چلتے ہیں کدھر لے کر جانا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، ہندو، وہ اپنے اپنے طریقوں سے اس کو بتا دیتے ہیں، اور مسلمان اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر بتاتا ہے کہ تو ایمان والا ہے۔ اور جس کو حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کان میں اذان دیتے ہو، وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ پھر یہی نہیں ہے، اگلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کو گرتی دی جائے۔ کیا دیا جائے؟ گرتی، اذان کے ساتھ ساتھ۔ تو جن کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان دیتے تھے ان کو ساتھ گرتی بھی عطا کرتے تھے۔ اب وہ گرتی کیا ہوتی تھی؟ گرتی ہوتی تھی آپ کھجور کو منہ میں چباتے تھے اور پھر اس کا ٹکڑا اپنے لعاب دہن شریف کے ساتھ اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو روٹیاں پکاتے دیکھا، تو آپ نے فرمایا لاؤ بیٹا ایک روٹی ہم بھی لگا دیتے ہیں۔ اوہ سبحان اللہ! وہ طریقہ اس لیے ادا کر دیا کہ اگر کبھی مرد کو روٹی پکانی پڑ جائے تو اس کی جان کو لالے نہ پڑے۔ یہ نہ کہ میں بندہ ہو کر روٹی پکاواں، تو بندہ جا کر بازار سے تندور سے بھی تو بندے سے روٹی لے کر آنی ہے نا، تندور سے بھی تو بندے نے روٹی پکائی ہونی ہے نا۔ اگر ضرورت کے تحت کسی مجبوری کے تحت پکانی پڑ جائے تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو کئی مرتبہ ڈبل روٹی گرم کر لینی، انڈا بھی بنا لینا۔ تو اب اگر شادی کے بعد ہمیں نخرے آ جائیں تو پھر یہ تو زیادتی ہے نا، یہ کوئی ضرورت پڑ گئی۔ ماں اگر اس کی صحت کا خیال کرنے کے لیے ہم بازار سے روٹی کھا لیتے ہیں، بازار سے ناشتہ کر لیتے ہیں کہ ماں کو تکلیف نہ ہو، بیچاری بیمار ہے، روٹی نہیں پکا سکتی، بازار سے لے آتے ہیں، تو بیوی کے لیے بھی اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ کبھی وہ کہہ دے کہ بھئی میری آج صحت ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو اٹھا کے وہ جوتی نہیں مار دینی چاہیے، یا وہ جو ہے فرائی پان اسی سے اس کو مارنا نہیں چاہیے کہ کیوں نہیں پکاتی روٹی، جا کے بازار سے لے آنی چاہیے۔ اللہ نے یہ نظام سارے اسی لیے رکھے ہیں کہ اگر ضرورت پڑے
تو انسان خود بھی کام کر لے. کائنات کے والی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اسی لیے ہے کہ کوئی امتی اس کو اپنے لیے حقت عزت کا مسئلہ نہ سمجھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا. جی، اور اگر شوہر نے ڈال دیا تو ماں بھی خلاف اور بہن بھی خلاف. اچھا، وہ خلاف پتہ کیوں ہوتی ہے؟ کبھی ان کے منہ میں بھی لقمہ ڈال دیا کرو، پھر خلاف نہیں ہوگی. پہلے ماں کے منہ میں ڈال دیا کرو. یہ ایک واقعہ ہے اسی میں والدین کے حقوق میں ہی کہ اس میں 3 شخص جو تھے وہ غار میں بند ہو گئے. غار میں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے معاملات پیش کی کہ یا اللہ اگر تجھے ہماری یہ باتیں قبول ہیں تو ہمیں اس غار سے نجات نصیب فرما. ان میں سے ایک شخص نے یہ عرض کیا کہ یا اللہ میں جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنی والدہ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا. جب وہ پی لیتی تھی وہ پی کر فارغ ہو جاتی تھے ماں باپ میرے، میں ان کو اچھی طرح مطمئن کر دیتا تھا، پھر اپنے کمرے میں جاتا تھا، پھر اپنے بیوی بچوں کے لیے دیتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں آیا تو وہ سو چکے تھے. میں رات بھر ان کے پاس کھڑا رہا، اپنے بچوں کو بیوی کو کچھ نہ دیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی تو میری والدہ جو تھی انہوں نے میرے لیے دعا فرمائی اگر تجھے میرا یہ عمل قبول ہے تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی برکت سے اس پتھر کو پیچھے کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ماں باپ کی خدمت پوری کر دی ہے تو پھر بیوی کا بھی ہم پورا حق ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جب بیوی کا حق ادا ہو رہا ہو تو ماں باپ کو قطعاً پریشان نہ ہونا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. اگر اس کا حق ادا ہو رہا ہے، اگر نہیں ہو رہا ماں تب لڑتی ہے کہ دیکھو اپنی بیوی کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے اور ہمارے حقوق کا اس کو خیال نہیں ہے، پھر اس کی پکڑ اللہ کی بارگاہ میں بھی ضرور ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روٹی لگا دی نا تندور میں تو وہ پکی نہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اس کو ہمارے ہاتھ لگ چکے ہیں، اس کو آگ کچھ نہیں کہے گی. تو جس روٹی کو ہاتھ لگے ہوں وہ روٹی آگ میں نہیں جلتی، تو جس منہ میں لعاب دہن شریف گیا ہو اسے آگ کیسے کچھ کہہ سکتی ہے؟ جو جسم جن کو آپ نے اپنے کندھوں پر بٹھایا ہو ان کو کیسے آگ کچھ کہہ سکتی ہے؟ تو اگر کندھوں پر اپنے جن کو بٹھایا آگ ان کو کچھ نہیں کہے گی، تو جن کے کندھوں پر خود سوار ہوئے آگ ان کو بھی کچھ نہیں کہے گی. اگر امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر سوار کیا نا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کندھوں پر سوار ہو کر آپ غار میں تشریف لے کر گئے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں. فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ بچے لے کر جاتے تو آپ کھجور کے ساتھ ان کو گرتی دیا کرتے تھے. یہ عمل ہمیں بتاتا ہے، یہ عمل صحابہ کیا نیک نہیں تھے؟ ان سے بڑھ کر کائنات میں کون نیک ہو سکتا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ایمان کے ساتھ، ان کا رتبہ. لیکن اس کے باوجود وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر اس لیے جاتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے عرفہ و اعلیٰ ہیں. تو آج بھی جب گرتی دلوانی ہو نا گرتی، تو اس وقت تقویٰ دیکھیں، جو نیک اور متقی ہے اس کے ذریعے گرتی دلوائیں، اس کے ذریعے. پھر فرمایا کہ اس کا سر منڈواؤ 7ویں دن، بچہ ہے تو ختنے کرو اور عقیقہ بھی کرواؤ. اب یہ سارے کام سنت کے مطابق 7ویں دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں. اور جو سر سے بال اترتے ہیں اس کے برابر چاندی کا صدقہ دینا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل فرمایا. حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بالوں کو اتار کر ان کا وزن کیا گیا اور ان کے برابر چاندی کا صدقے کی قیمت جو تھی، اور حضرت ابی فاطمہ فرماتی ہیں کہ ان کے بالوں کی قیمت 1 درہم یا کچھ کم کے برابر چاندی کے صدقے کے برابر نکلی تھی جو ہم نے ادا کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ختنہ،
یہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے اس کا سلسلہ شروع ہے، اور مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرتا ہے ختنہ۔ یہ نشانی میں شامل ہے۔ ختنے کے ساتھ جو شخص ہوگا اس کو ایمان میں داخل کیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، جس کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے اس کو غیر مسلم تصور کیا جاتا ہے۔ اس لیے بلا عذر بچوں کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے ختنے کا، حتیٰ کہ ان کی نماز کی ادائیگی شروع ہو تو اس سے پہلے پہلے ان کے ختنے کروا دینے چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا عقیقہ، اس میں بچے کے لیے 2 اور بچی کے لیے 1 جانور کا حکم ہے چھوٹا، اور سارے وہی حکم ہے اس جانور کے لیے جو قربانی کے جانور کے لیے ہیں۔ 1 گائے میں بھی اس کا کیا جا سکتا ہے، 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے تو اس کا جو ہے آپ 1 گائے لے آئیں۔ ہمارے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہم تینوں بھائیوں کی اور ہمشیرہ کا گائے کے ذریعے عقیقہ کیا تھا، 7 حصے پورے ہو گئے، عقیقہ کر دیا۔ تو اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے۔ حق رضائیت، ماں کو چاہیے کہ بلا عذر اپنے بچے کو دودھ نہ چھڑوائے۔ 2 سال قرآن نے حکم دیا ہے اس کو 2 سال دودھ پلائے، اور اگر وہ جیسے ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دودھ نہ پلائے، کھانا نہ کھلائے، بچہ مر جائے تو وہ قتل میں شامل ہوگا۔ اپنا دودھ پلائے گی تو اس بچے کے رگ رگ میں اپنی ماں کی محبت میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ عدل و انصاف، جو سلوک ایک اولاد سے ہو وہی ساری اولاد سے ہونا چاہیے۔ فرق نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو کچھ دے دیا کسی کو کچھ دے دیا، اس طرح پھر اولادیں بگڑ جاتی ہیں۔ کہتی فلاں کے ساتھ محبت ہے، فلاں کے ساتھ محبت ہے۔ اولاد کی نافرمانی کی عمر جو ہے وہ بڑے ہو کر ہوتی ہے، چھوٹے میں تو وہ بچے ہیں۔ اس عمر میں ہم اگر فرق کریں گے تو ان کو بغاوت کے لیے خود ہم اکسا رہے ہیں۔ پھر وہ جب بڑا ہوگا پھر وہ ہر چیز یاد رکھے گا، باپ نے مجھے یہ نہیں دیا تھا، اس کو یہ دیا تھا، فلاں کو یہ نہیں دیا تھا، فلاں کو یہ دیا تھا۔ وہ چیز پھر اس کے اندر بغاوت پیدا کرتی ہے، وہ پھر اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنی اولاد کے ساتھ انصاف ایسا کرے کہ کسی بچے کے درمیان بھی مال میں، ضروریات زندگی میں، تعلیم ہو، ہر چیز میں برابر اس کو مساوی سلوک کرنا چاہیے۔ رزق حلال سے ان کی پرورش کریں، اچھی تعلیم و تربیت کریں، اور پھر ان کا نکاح اور ان کی شادی کریں۔ ایک بڑی اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، ماں باپ کو کبھی بھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کبھی بھی، حتیٰ کہ وہ کچھ بھی کرتے ہوں اس وقت بھی ماں باپ کو کہنا چاہیے یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ وہ بڑے بوڑھے جو تھے نا ان سے سنتے تھے، وہ بڑا غصہ چلے نا، جت تیرا بیڑا ترے، کیا ہو ترے، بیڑا غرق نہیں کہنا، بیڑا غرق نہیں کہنا، کہنا ہے جا تیرا بیڑا ترے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی اس کے لیے دعا قبول ہوگی وہ بہتری کی طرف ہو جائے گی۔ غصہ ہی نکالنا ہے نا تو غصے میں بندہ اچھی بات کرے، وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت جریج، وہ جہاں رہتے تھے نا نیچے ایک چرواہا بھی رہتا تھا۔ انہوں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، ماں نے آواز دی، جریج اب وہ شش و پنج میں نماز توڑوں کے جاری رکھوں۔ اسی شش و پنج میں 3 آوازیں ماں نے دی، انہیں نماز نہیں توڑی۔ جب 3 آوازیں دے دی نا تو پھر ماں نے کہا جا تو پھر سبکیوں کا منہ دیکھے۔ اب وہ وقت گزرتا گیا، نیچے جو چرواہا رہتا تھا نا اس کے ہاں ایک عورت آتی تھی۔ یہ معاملات شروع سے چلتے آ رہے ہیں، مگر وہ دور تھا کہ اگر کوئی برائی کے لیے پکڑا جاتا تھا نا تو اس کو سزا بھی ملتی تھی۔ آج برائی کی سزا نہیں ہے، آج معاشرے میں صرف آپ کا رتبہ، آپ کا عہدہ، آپ کے تعلقات چلتے ہیں۔ انصاف اللہ ماشاءاللہ بہت ناپید ہو چکا ہے۔ زنا کی سخت ترین سزا ہے، شراب کی سخت ترین سزا ہے، معاشرے میں دونوں عام ہیں۔ اس کا ذمہ دار وقت کا حاکم ہے، اس کا ذمہ دار انصاف فراہم کرنے والا ہے، اس کا ذمہ دار قانون نافذ کرنے والا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر انصاف نہیں کرتا تو کل قیامت کے روز
اللہ کی بارگاہ میں وہ جواب دے. اسے پوچھا جائے گا تیرے سامنے برائی ہو رہی تھی, تیرے سامنے شراب چل رہی تھی, تو اس کو روکتا نہیں تھا. ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے. اس سے اوپر والا کچھ کرتا ہے تو وہ جواب دہ ہوگا. اگر نیچے والا اس لیے خاموش ہے کہ اوپر والا کر رہا ہے تو میں کیا کروں, تو وہ اس میں شامل ہے. یہ اپنی زبان سے, اپنے عمل سے اس کام کے خلاف اقدام کرے. قانون نافذ کرنے والے, قانون پر چلانے والوں کو اللہ نے بھی اختیار دیا ہے اور معاشرے نے بھی اختیار دیا ہے اور قانون نے بھی اختیار دیا ہے کہ وہ سزا کے ساتھ, سختی کے ساتھ, اگر مساجد کو بے آباد سختی سے کیا جا سکتا ہے, 6 فٹ کے فاصلے پر سختی کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا ہے, تو پھر شراب اور زنا کو بھی سختی سے روکا جا سکتا ہے. وگرنہ پھر یہ نمازوں میں فاصلے قائم کروانے پر بھی اللہ پوچھے گا کہ کس وجہ سے تو نے اس طرح کا عمل کیا تھا. یا تو پھر سارے معاملے میں برابری کرو نا. چور چوری کر کے نکل جاتا ہے, ڈاکو ڈاکہ ڈال کے نکل جاتا ہے, لوگ بچے اغوا کر کے پیسہ تاوان لے کے نکل جاتے ہیں. ابھی یہ ہمارا بچہ سلیم صاحب, اس کے بیٹے کو پرسوں اغوا کر لیا گیا, 25 لاکھ روپیہ دے کے وہ چھڑوا کے لایا. 25 لاکھ. اب میں زیادہ بات کروں گا تو پھر قانون کہے گا اس کو بھی پکڑو. قانون کا کام ہے انصاف. جب ہم نے FIR کروائی تھی پھر کیسے وہ لے کے نکل گیا, باوجود اس کے کہ وہ اس کو دھمکیاں تھیں, مگر میں نے رات 1 بجے جا کر میں نے کہا FIR کروانی ہے, ہم نے قانون کے بغیر نہیں چلنا. لیکن وہ بھاگ گئے لے کے پیسہ. وہ تو شکر ہے اللہ کا, بچہ سلامت گھر آ گیا. اب آگے دیکھیں کیا ہوتا. ابھی وہ لے کے گئے ہیں SP صاحب کے دفتر. اب الٹا ان کو بھی پریشان ہونا پڑے گا, ہر روز پیشیاں ہوگی, تم جواب دو. اور بھائی جنہوں نے اٹھایا, جنہوں نے 25 لاکھ دیا, ان کو پکڑو پہلے. قانون یہ کہتا ہے کہ ان کو پکڑو. رات بھی اسے گیڈا تفتیش کی گئی. اب پھر وہ جا گیا بچہ, چھوٹا سا بچہ, وہ کیا تفتیش کرے گا؟ جس کو پورا 1 دن اغوا کر کے رکھا گیا ہو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس کو ہر لمحے یہ ڈر ہو کہ ابھی میری جان گئی, ابھی میری جان گئی, بار بار اس سے میسیج کروا لے کہ اپنے باپ کو پیسہ دے نہیں تو تمہیں قتل کر دیں گے. اس بچے کی کیا بیان دینے کی حالت ہوگی یار. اس کو کم از کم ریسٹ کرنے دینا چاہیے تھا, ریلیکس کرنے دینا چاہیے تھا. جب لے گئے پیسے, وہ ٹھیک ہے 5 دن بعد بھی پکڑے جا سکتے ہیں, پکڑنے ہوتے تو کل بھی پکڑے جاتے. نکل گئے, کوئی بات نہیں. لیکن یہ باپ کا حق تھا. اس بیچارے نے ساری رات نکل کر پیسے اکٹھے کیے, اپنی زمین بیچ کر 25 لاکھ اکٹھا کیا اس نے. میں گواہ ہوں اس بات کا. کس طرح اس بچے نے اولاد کی محبت ہی تو کیا. پھر اگر یہ بچہ بڑا ہو کے کہے باپ تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, تو پھر اس کو مر جانا چاہیے اس بچے کو, جس کے لیے باپ نے اپنی جا کر زمین بیچی, کہا انہیں پونے دے دو, خدا کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دو کہ میں اپنا بچہ چھڑا لاؤں. اتنی محنت سے وہ کیا. لیکن اگر یہی عدل و انصاف ہمارے معاشرے میں ہو, کھلی زمینوں کے اوپر سونا پڑا ہو, کسی کی جرت نہ ہو کہ کوئی اٹھا سکے, اس کے ذمہ دار ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, کیونکہ ان کا قانون نفاذ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ چور کو پتہ ہے میں کر کے جو مرضی آزاد پھر سکتا ہوں. اگر قانون کا ڈر ہوتا, پتہ ہوتا کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے, تو کبھی کوئی چور چوری نہ کرتا. قانون کا عمل درآمد نہ ہونا یہ ہمارے معاشرے کا انتہائی دردناک پہلو ہو چکا ہے. پھر اگر نفاذ ہوتا ہے تو غریب پر, غریب ہے تو وہ بیچارہ پکڑا گیا تو چھوٹتا نہیں ہے, امیر ہے تو اس کو سلام پیش کیا جاتا ہے. اس لیے حکمرانوں کو, اس لیے اداروں کے محافظوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی ضرورت. انہوں نے بھی جواب دینا, میں نے اکیلے نے جواب نہیں دینا رب کو, ہر بندے نے دینا ہے. اپنی اپنی ڈیوٹی پوری کرے, اپنا وقت کام پورا کرے, پھر دیکھیں معاشرے میں بہار آتی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.